حضرت اقبال بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں اور وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دیکھنے والی آنکھ، کائنات میں تو جتنے بھی ذرات دیکھتی ہے، ہر وہ خاکی ذرہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر وہ خاکی ذرہ جس کے اندر خواہشیں جنم لیتی ہیں، وہ یا تو اپنی قیمت طے کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرنے کے بعد، اور یا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ وہ جہاں سے بھی چلے، وہ جیسے بھی دنیا میں اپنا وقت گزارے، بالآخر اس کی تلاش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچنے کے بعد ہی ختم ہوگی، اور وہ تبھی قرار پائے گا۔ ناظرین گرامی، محاسن نعت کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب حاضر خدمت ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گوہرہائے عقیدت بشکل نثر پیش کرنے والے ثناخانان مصطفیٰ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ محترم جناب جمشید احمد خیال صاحب آج تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ محترم جناب فخر عباس خیال صاحب، یہ دونوں بھائی آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ہم ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دونوں صاحبان جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بڑے ہی میٹھے لہجے میں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ دونوں بھائی، دونوں صاحبان ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں۔ محترم جناب عابد حسین خیال صاحب پاکستان کے نوکابا میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ یہ دونوں صاحبان، دونوں برادران انہی کے شاگرد ہیں اور انہی سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اخلاق نبوی۔ جیسا کہ اقبال کا شعر میں نے ابتداً آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ کائنات میں کوئی ایسا خاکی ذرہ نہیں جس میں آرزوئیں جنم لیتی ہوں، جس میں خواہشات کا نمو ہوتا ہو، لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے بہرا ہو۔ آپ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح جب لنکن ان کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دروازے کے اوپر سب سے بڑے قانون دان کے خانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ عیسائی ہیں، اب وہ مسلمان نہیں، لیکن انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم قانون دان تسلیم کیا اور دنیا میں سرفراز ہو گئے۔ زیبکار استاذ گرامی پروفیسر مرزا عارف نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عموماً مائیکل ہارٹ کی بات کوٹ کیا کرتے تھے۔ قبلہ شاہ جی، مائیکل ہارٹ نے جب 100 عظیم شخصیات کی فہرست مرتب کی تو سب سے اوپر جو نام لکھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل تھا۔ آج ان کا نام لے کر اور انہی کی اس بات کو شامل کر کے انہیں بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ استاذ گرامی یہ بات بتایا کرتے تھے، کوٹ کیا کرتے تھے کہ اسے دنیا میں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر فوقیت دے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو آپ سے متاثر ہو گیا، کسی نے آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھا تو آپ سے متاثر ہو گیا، کسی نے آپ کے حسن بے مثال کو دیکھا تو آپ سے متاثر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر اپنا سر جھکا دیا۔ تو قبلہ سید فیض الحسن قاسمی صاحب اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ محترم جناب جمشید احمد خیال صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ ہمیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اپنی خوبصورت گفتگو ہے وہ بتائیں اور وہ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اخلاق ایک ایسا پہلو ہے کہ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔
اگر کائنات کے سب سے بڑے معلم کو دیکھا جائے، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کو دیکھا جائے، اور کائنات کے سب سے بڑے رہبر کو دیکھا جائے، رہنما کو دیکھا جائے، تو ہمیں آپ کی زندگی مکمل اخلاق نظر آتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک کے اخلاق کے بارے میں تقریباً سارا قرآن اخلاق پہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اٹھائیں، جہاں کہیں سے بھی آپ اٹھائیں، وہ اخلاق کے پہلو پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ پیش آتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے نرم لہجے سے ہٹ کر سخت دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سخت دل کے ساتھ آپ پیش آتے، تو یہ لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس موقع پر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جب ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تو ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا ہے کہ 1,24,000 اور دوسری روایت کے مطابق 1,40,000 کا مجمع موجود تھا۔ یہ سب کچھ یہ حضور کے اخلاق کی وجہ سے تھا۔ اور اگر قرآن مجید کا مزید مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کا جو اخلاق ہے یہ عظیم بنا رکھا ہے۔ اور جو ہے اخلاق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تو بہت عظیم ہے نا، جب قرآن نے اس کی گواہی دے دی ہے تو پھر اس کے اندر تو بات رہ نہیں گئی۔ اور سیدہ فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاقیات کے معاملات کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق بالکل سیم ایز قرآن تھا۔ وہ ایک عموماً ادبی جملہ جو ہے وہ یہاں کہا جاتا ہے کہ جب سائل نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اللہ۔ اچھا، میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی سننا چاہوں گا۔ ہمارے یہ جملے بڑے معروف ہیں کہ قرآن سارے کا سارا حضور کی بات ہے، قرآن سارے کا سارا، جیسے یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی قرآن بھی سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو یہ کیسے اخلاق ہیں، یعنی اس سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کی کوئی بھی آیت لیں، اس کو کوئی بھی پڑھنے والا اس میں سے اپنی نظر سے، اور یہ اس کا اپنا اعجاز ہے قرآن کا کہ اس کو پڑھنے والا اپنی اپنی نظر سے اس میں علم کے کئی موتی جو ہے نا چن لیتا ہے۔ تو اور چونکہ وہ وسعت رکھتا ہے، وہ کلام الہی ہے، ہر آیت میں سے کچھ نیا برآمد کر لیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی تو ہیں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسا وسیع موضوع ہے کہ اس کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جو جس نظر سے دیکھے گا اس کو آقا کا وہ ایک الگ جو ہے نا وہ رویہ، ایک الگ ان کو برتاؤ نظر آتا ہے، یعنی ہر دیکھنے والی آنکھ ایک الگ انداز سے ان کی تعریف جو ہے نا وہ بیان کر رہی ہوتی ہے، اور یہی نعت ہے۔ میں تو یہ سمجھ سکوں اگر اس پہ مزید جی بالکل اسی طرح کہ اگر اخلاق یہ تو نہیں ہے نا کہ حضور پاک کے کمالات بتائے جائیں، حضور پاک کے جو عفو و درگزر ہے صرف یہی بتایا جائے، بلکہ حضور پاک کا سفر و غزل کے سارا اخلاق ہے ہمارے سامنے، کیونکہ اخلاق جو ہے یہ ایک ایسا وسیع تر مضمون ہے کہ عام زندگی، ہماری زندگی کے گوشے گوشے میں یہ احاطہ کرتا ہے۔ اگر حضور پاک کے جنگ دیکھی جائے، اس کے بعد جنگ و جدل کا میدان میں دیکھا جائے، میدان کارزار میں دیکھا جائے، اگر اس کے بعد اگر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ دیکھا جائے، چاہے آپ واعظ فرما رہے ہیں، چاہے آپ طبی معاملات ہیں، یہاں تک اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت قتادہ جو ہے، آپ کی جب آنکھ کا ڈیلا باہر آیا اور آپ حضور پاک کے بارگاہ اقدس میں تشریف لے کے فرمایا کہ یہ یا رسول اللہ یہ میری آنکھ کا ڈیلا ہے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اگر اس میں اندر رکھا تو یہ بھی ایک اخلاقی، ہمارا اخلاق یہ بتاتا ہے، یہ بھی ایک اخلاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت تھی،
یہ محبت کے زمرے میں آ جاتا ہے. کتنی محبت تھی. یہ بھی اعلیٰ اخلاق کا ایک ہمارے سامنے یہ ایک رتبہ ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. اور شاید یہ بھی روایت ہے کہ سب سے پہلے جو وہ میزان جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ آپ کا حسن اخلاق ہوگا. کیونکہ اخلاق جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ انسانی رویہ ہے، اور انسانی رویہ انسان کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، انسان کا رویہ جو ہے وہ سب سے پہلے کسی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ کس طرح کا اس کا رویہ ہے، اور یہی اخلاق ہے. اور یہی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کے رویے اور آپ کا جو اخلاق ہے یہی ہمیں لینا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے فائدہ مند. جی بالکل اس طرح جیسے شمس العارفین سراج السالکین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں تو بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے گیا ہوں. اب اس سے ہمیں یہ چیز آپ کی شاہ قبلہ آپ کی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ سارا قرآن کیسے نعت بن جاتا ہے، تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا گوشہ گوشہ جو ہے یہ حضور پاک کی تعلیمات ہمیں بتا رہے ہیں. اور حضور پاک کی تعلیمات ہیں کیا؟ اس بات کا حضور پاک نے خود فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں تو بھیجا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے گیا ہوں. اب یہ بات ہمیں واضح کرتی ہے نا کہ یہ سارے اگر جو حضور پاک نے قرآن مجید جو تعلیمات حضور کی ہیں یہ تو سارا ہے اخلاق حضور کے فرمان کے مطابق، تو یہ سارا قرآن پھر اسی طرح حضور کی نعت کہلائے گا. جی میں چاہوں گا کہ اب فخر عباس خیال صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج آپ بھی حضور کے اخلاق کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید فیض الحسن شاہ کاظمی صاحب کا، اور اپنے بڑے بھائی استاد کا درجہ رکھتے ہیں جناب مرزا حسن بلال صاحب کا، جنہوں نے اس چیز کو اس پروگرام میں آنے کا شرف بخشا ہے. اور آج جو جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، حضور کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا تھا. ایک دفعہ ایک عورت جو ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے. صحابہ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عورت ہے اور اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا. وہ حضور کو لے کر دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہے. وہ حضور سے باتیں کرتی رہی، صحابہ پریشان ہوتے گئے. تو کافی دیر کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے واپس مسجد نبوی میں دوبارہ داخل ہوئے تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو اس کا تو ذہنی توازن ہی نہیں ٹھیک، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد سنتا ہوں، اس کی میں سنتا ہوں. تو یہ حضور کا اخلاق اتنا وسیع، جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے، شاہ صاحب نے جس طرح کہا، تو اسی طرح شاعروں نے بھی بہت سے کلام لکھے جن میں مظفر وارثی صاحب نے بہت خوبصورت کلام لکھا. میں اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اچھا، آپ کی بات کو روک کر قبلہ شاہ صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ فخر بھائی سے گزارش کی جائے کہ جو اشعار یہ سنانے لگے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، جس انداز میں یہ محافل میں پڑھتے ہیں، مخصوص نقابت کے انداز میں ہمیں یہ اشعار سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کا جو خوبصورت انداز ہے وہ بھی پہنچ سکے. اور میں یہ بھی علم میں آیا ہے کہ جو فخر ہیں یہ اپنے استاد صاحب کا جو سٹائل ہے اسی کے اندر نقابت فرماتے ہیں. تو وہی سٹائل ہمیں بھی ہمیں سننے کا موقع مل جائے. جی انشاءاللہ ضرور. میں استاد محترم کا ہی لہجہ اسی میں انشاءاللہ یہ جو اشعار ہیں یہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی
जमाल हस्ती हयात उसकी बशर नहीं अजमत बशर है। वाह वाह, मेरा पैगंबर अजीम तर है। क्या बात, क्या बात। मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया वो हश्र तक का नसाब लाया। दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकिलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी वो हर ज़माने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो आदम और नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा। वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे वो सब की मंजिल वो उसका जादा। हर पैगंबर निहा है इसमें हर पैगंबर निहा है इसमें। हुजूम पैगंबरा है इसमें। वो जिस तरफ है खुदा उधर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। बहुत खूबसूरत अंदाज है। और अभी ये तालिब इल्म हैं, ये अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला ये तालिब इल्म ही रखे, क्योंकि जब तक इंसान इस एहसास के साथ रहता है तो सीखता है। तो अल्लाह करे आप तालिब इल्म रहें इस चीज़ के और सीखते रहें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे और आपका अंदाज जो ही रोज़ बरोज़ निखरता जाए और खूबसूरत होता जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ की तरफ आना चाहूँगा कि अक्सर हम चूँकि आज मौजू है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे यहाँ भी जो हमारा जिन लोगों के साथ वास्ता होता है, जिनके साथ हमारा लेन देन होता है, उनके साथ हमारे रवैये कुछ ज़्यादा बिगड़े हुए नहीं होते, मुनासिब होते हैं, क्योंकि हमें उनसे गर्ज होती है, कोई काम होता है। असल चीज़ तो है कि जिस इंसान के साथ आपका कोई लेन देन भी नहीं है, आपके मामलात नहीं है उसके साथ, आपको कोई उससे मतलब गर्ज नहीं है, फिर आपका अखलाक उसके साथ किस तरह का होता है। और वो मुझे शेर याद आ रहा पीर साहब का कि यानी अपनों के साथ तो सभी करते हैं, गैरों के साथ किसने करके दिखाया, वो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे वो है ना, दुश्मन आ जाए तो वो उठ के बिछाना चादर, दुश्मन आ जाए तो वो उठ के बिछाना चादर, हुस्न इखलाक से गैरों को भी अपना कर, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका। और जो एक और इसका बड़ा खूबसूरत इसी हवाले से है कि कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है, दिल की दुनिया को नजर से तहोबाला। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नज़र के अंदर भी इतनी शफकत होती थी, इतना प्यार होता था कि अक्सर वाक़यात मिलते हैं कि सिर्फ लोग बात करते हुए उनको जब सुन लेते थे तो फिर जो है वो अक्सर जो है कलमा पढ़ लेते थे और ईमान ले आते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हमने अपनों के साथ भी और गैरों के साथ भी सलूक जो रवा रखना है वो बिल्कुल शादी बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उसने इखलाक ही था ना कि जो बेगाने थे, आपके जानी दुश्मन थे, जो दिन रात आपके ऊपर ज़ालम डालने के तौबा में मसरूफ़ थे, वो भी इतना प्यार आपने, इतना अखलाक दिया, फितनों से आपने उन्हें उठाकर एक आला तरीन मकामात पर साबियत का शर्फ बख्शा। इस पे शायर क्या खूब कहता है कि सू बसू तज़किरे ए मेरे उमम तेरे हैं, सू बसू तज़किरे ए मेरे उमम तेरे हैं, औजे कौसैन पे ज़ोरेज़ अलम तेरे हैं, और अहले फितना का ताल्लुक नहीं तुझसे कोई, अहले फितना का ताल्लुक नहीं तुझसे कोई, काफिले खैर के ए खैर शियम तेरे, काफिले खैर के ए खैर शियम तेरे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। और आप वो शेर आप अभी सुना रहे थे, दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चाहता है, उसने अखलाक से गैरों को अपना करना। तो इसके ज़िमन में मुझे वो वाक़या याद आ रहा है कि जब किसी ग़ज़वा से कुछ औरतों को कैदी बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमतुल लिल आलमीनी में पेश किया गया, तो एक औरत जो थी, लड़की थी, जमा साला लड़की थी, वो अर्ज़ करती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ताल्लुक़ हातम तई के कबीले से है
حالانکہ حاتم طئی جو تھا وہ ایک عیسائی تھا، بے شک اس کی سخاوت سارے جہاں میں مشہور تھی، لیکن وہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس کے لیے چادر بچھا دی، اسے اس کے اوپر بٹھایا، اسے کچھ اپنی طرف سے مال و اسباب دے کر وہاں سے رخصت کیا، اور اس عورت کے جو اعضاء و اقارب تھے، جو یہ ڈر کر بھاگ چکے تھے کہ کہیں ہم بھی پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ بھیجا کہ جائیں اسے اس کے قبیلے میں چھوڑ آئیں۔ وہ گئے اور انہوں نے اس عورت نے جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ ارے تم کس سے بھاگ کے آ رہے ہو، جس سے تم بھاگ کے آ رہے ہو وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ان کا اخلاق تو ایسا ہے کہ ان کے پاس کوئی دشمن بھی آ جائے، ان کے پاس کوئی غیر بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی چادر بچھا دیتے ہیں۔ وہ تو ایسے ہیں جو ہر کسی کا حیا کرتے ہیں، وہ تو غیر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ تم ان سے بھاگ رہے ہو، میں ضمانت دیتی ہوں، میرے ساتھ چلو، ان کے پاس چلو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور پھر وہ سارے لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اور دین مبین میں وہ جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے اگر انداز میں دو چار اشعار سنا دیں، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے۔ جی ضرور۔ اخلاق کے حوالے سے اللہ حضرت عظیم البرکت امام الاشاق شاہ امام احمد رضا خان حاصل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے کیا خوبصورت کلام ہے کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ میں نے پہلے آپ نے سنا تھا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کی ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ میں بھی اس پروگرام کے اختتام میں ایک شعر، اور وہ ایک سجیشن ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں اور ایک اپنی سجیشن بھی اس پروگرام کے حوالے سے دے دیتے ہیں کہ حسن اخلاق سے قرآن مجسم ہو جا، حسن اخلاق سے قرآن مجسم ہو جا، کہ تجھے شیطان بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مرزا صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ پروگرام کو اختتام۔ ناظرین گرامی، اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی محترم جناب جمشید احمد خیال صاحب اور فخر عباس خیال صاحب کا مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں ہماری عزت افزائی کی اور اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے اور اسے مزید خوبصورتی عطا کی۔ اس 2-3 اشعار کے ساتھ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختتامیہ کے طور پر پیش کرنے ہیں، اس کے بعد ہم اجازت لے لیں گے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ ناظرین گرامی، آج کے محاسن نعت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال، محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب اور ہمارے معزز مہمانان گرامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔